ہم تو اپنے اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے, بڑھنا چاہتے تھے اس ملک کو لے کے آگے. ہم تو پیچھے رہ گئے, ان کی یہ آگے بڑھ گئی وہ ساری کاروبار ان کے ہم سے آگے. 60% کاروبار تو ان کے پاس ہے. ہمارا ملک نقصان, یہ فائدہ. جس کام میں یہ ہاتھ ڈالیں وہ سونا, ہمارے لوگ کاروباری جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ مٹی. پھر کہتے ہیں یہ مداخلت نہیں کرتے. آپ نے ٹورزم کے اندر, میں آیا تو آپ کا ہر بندہ میرے ٹورزم کے اندر مداخلت کر رہے تھے, ایون کہ بریگیڈیئر سمیت آپ کے مداخلت. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں مداخلت نہیں کرتے. میں ثبوت دیتا ہوں. نگران گورنمنٹ تھی, 19 پی ٹی ڈی سی تھے, 17 ہم نے لیے. کس بیس پہ لیے ہم سے آپ نے؟ پھر کیا کیا؟ جس شخص نے یہ لیے اب اس نے گرین پاکستان کے نام پہ ٹورزم بنا لیا اپنا. اب یہ آپ کہتے ہیں بتا رہا ہوں, بھائی آپ کا کیا کام ہے کاروبار کے ساتھ؟ کاروبار تو عام پبلک کا کام ہے, وہ بزنس کرے, نفع کرے, نقصان کرے. گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی ہے, اور اس آپ کے ٹیکس کا پتہ ہی کوئی نہیں. آپ بھی شو کریں اپنے ٹیکس, ادارے آپ لائیں, آپ اسپیکر صاحب بلائیں, ان کا ٹیکس چیک کریں. ہم کیوں نقصان میں, یہ کیوں نفع میں؟ ہم ہر کاروبار میں نقصان, ان کو نفع. نہیں, یہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے, یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, یہ کاروبار کی زیادہ مہارت رکھتے ہیں, یہ 8 گھنٹے نوکری کرتے ہیں. کاروباری آدمی 18 گھنٹے کام کرتا ہے. اور مہارت ان کی, ہماری کیا مہارت ہے؟ 2 لاکھ روپے دیا جاتا ہے ہم لوگوں کو, اس کا ہمارا فیول بھی نہیں پورا تھا. دفع کرے, ہمیں پیسوں کی نہیں ضرورت. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. یہ جتنے بیٹھے ہوئے کروڑوں روپے اپنے لگا کے خرچ کرتے ہیں, اپنے حلقے پہ خرچ کرتے ہیں, دن کا چائے پانی خرچ کرتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے ان سے, ہمیں ایک چیز چاہیے ان سے کہ یہ ہمارے ان اداروں سے باہر نکلے, اپنی بینکوں میں جائیں, اپنا کام کریں. ہم کاروبار سنبھالیں گے, ملک کو ترقی دیں گے, ٹیکس دیں گے, ڈبل دیں گے. آپ نے فیڈرل گورنمنٹ فارم 47 کے لیے کے تحت لے, اور اس میں دیا کیا آپ نے؟ تمام کمپنیاں آپ سے بھاگ گئی ہیں, آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, آپ تو شکل دکھانے کے لیے قابل نہیں ہے. ابھی یہ اپوزیشن ہماری بیٹھی ہوئی تھی, ہماری بھی اپوزیشن ہے, ہم عزت دیتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں. ہمارے فیڈرل جنرل اپوزیشن کو دیکھیں, 2 ماہ آپ ٹائم نہیں دیتا آپ کا اسپیکر. آپ یہاں پہ کھل کے باتیں کرتے ہیں, اسپیکر ہاؤس میں جاتے ہیں, چیمبر میں بیٹھتے ہیں, وہاں پہ دیکھیں کیا حالت ہے ہماری. آپ کا حق نہیں ہے, آپ جائیں بات کریں, اپنے وزیر اعظم سے بات کریں. آپ کو وزیر اعظم ملتا ہی نہیں ہے. ہماری ایک بہن ہے, اس کو ملا تھا, اس کے لیے وہ سینٹ کے ٹکٹ کے لیے گئی تھی, اس کے لیے ملا تھا, بقایا پھر کبھی نہیں ملا ان کو وزیر اعظم. ان کا حق ہے, یہ صوبہ ان کا ہے, جیسے ہمارا ہے ویسے ان کا. یہ جائیں, کل ان کو چاہیے تھا باہر یہ جا کے پروٹیسٹ کرتے کہ وہ لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں جن کو رات کو لائٹیں بند کر کے پارلیمنٹ کے اندر گھس کے ان کو گریبان پکڑ کے گھسیٹ کے باہر انہوں نے پروٹیسٹ کیا. کوئی بات کی ہے؟ یہ اپوزیشن ہے. اپوزیشن نہیں, یہ مفاد کے لیے. آپ سنتے ہیں ان کے مفادات کو, ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کو سنتے ہیں, آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے آپ ان کے پیپر پکڑ کے ان کے لیکچر سنتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی اسپیکر صاحب ہیں کہ ٹوٹل ٹائم ان کو دیتے ہیں, ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. لیکن آپ کم از کم ہمارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کے حق کے لیے تو بولیں. وہ بھی آپ کے بھائی ہیں, وہ بھی آپ کے ایم ان میں سے کئی آپ کے ایم ہوں گے. لیکن کل جو کچھ کیا انہوں نے وہ آپ سب نے, پوری دنیا نے دیکھا. کل آپ این او سی جاری کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں جلسہ کریں. اچھا جلسہ کریں, پہلے این او سی کی بات سن لیں. پہلے این او سی جو دیا گیا وہ 300 کنال پہ تھا. وہ 300 کنال کا کیا ہوا؟ وہ جگہ کس کی تھی؟ بعد میں انہوں نے کہا جی آرمی کی جگہ. اور بھائی آرمی کی جگہ آرمی نے آسمان سے تو نہیں لائی, ان کی جگہ وہ ہماری جگہوں پہ نہیں گھومتے. وہ آرمی کی جگہ تھی تو 300 کنال میں ہمیں کیا دیا؟ 50 کنال کا ٹکڑا, اس میں بھی کھائیاں اور واش روم ہوا ہوا لوگوں کا. لیکن یہ اس لیے کیا کہ کیمرے کی آنکھ نہ دکھا سکے. کیمرے کی آنکھ نے دکھایا, پورا موٹر وے دکھایا. D12 کے پاس آپ نے 14 کے 15 پنجاب پولیس کے گلو بٹ بھیجے ہوئے تھے. یقین جانے جب میں نکلا مجھے 100% یقین تھا آپ یہ لاٹھی چارج کریں گے. جب گانے بجانے کا ٹائم ہو تو آپ کئی ساری رات لگا رہے ڈی جے. کل ہمارا جلسہ تھا, آپ نے کہا خالی کرو. بھائی وہاں پہ کیا سونا نہیں کر رہا تھا؟ وہاں پہ چیز کیا تھی؟ رات کو 2 نہیں تو 4 گھنٹے بعد جلسہ ختم ہو جاتا. جلسہ تو ختم ہو گیا. اس کے بعد FIR دینا. ہمارے سی ایم کو کہا اٹک سے پار نہیں جاؤ گے. وہ تو مرد مجاہد تھا, اسی دن گیا اور اٹک سے پار ہو کے پھر دوبارہ واپس آیا. کل آپ کے سامنے بیٹھا, روکتے بھی. بھائی یہ صوبہ جیسے آپ کا ہے, جیسے ہمارا ہے, جیسے اسلام آباد آپ کا ہے ایسے ہمارا. کسی کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. یہ جو اتنے میڈیا پہ بیان دیتے ہیں, اپنی پہلے حیثیت بتائیں کیا ان لوگوں کی. ہار کے آ کے اسمبلی میں پھر اس کے بعد بیان دیتے ہیں ہم سی ایم کو روکیں گے تمہارے. ہمارے سی ایم کو انشاءاللہ یہ اسمبلی اپنے سی ایم کے ساتھ کھڑی ہے,
کل بھی تھی, آج بھی ہے اور آئندہ بھی کھڑی ہوگی. کوئی مائی کا لال نہیں لا سکتا. اس کے پیٹھ کے پیچھے ہمارا خان کھڑا ہے, اور جس کے پیٹھ کے پیچھے عمران خان کھڑا ہو, خدا کی قسم نہ وہ ہارتا ہے نہ ہارنے دیتا ہے, وہ ہر جگہ بازی لے کے جائے گا. اور آج آپ کے سامنے کہ ہم اپنا ووٹ نہیں ہے, ہمارا ووٹ خان کا. خان جب آواز دے گا, جس جگہ کہے گا, ہم اپنا جان مال لے کے پہنچیں گے خان کے پاس. لیکن ان اداروں کو چاہیے کہ کم از کم ہوش کے ناخن لے. ملک دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کی فورس بیٹھی ہوئی ہے. ڈی سی ڈی پی او بات کریں تو کہتے ہیں یہ اوپر سے آرڈر ہے. پوچھے کون سا آرڈر ہے, کوئی بھی نہیں بتاتا. پھر وہ آرڈر آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. پھر آپ مجھے بتائیں, پھر ہم اس سے پہلے الیکشن سے پہلے بھی وہ آرڈر سن رہے تھے, الیکشن کرنے کے بعد بھی ان کرسیوں پہ بیٹھ گئے وہی آرڈر سن رہے ہیں. تو پھر لالچ بھیجیں گے ہم ان کرسیوں پہ, وہی آرڈر ہم نے سننے. ہمیں ان آرڈر سے باہر نکلنا. جب تک اسپیکر صاحب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. اب ہمارے ملک اور ادارے کی یہ حالات ہے آپ کے سامنے. اب آپ کے سامنے جو صوبے کے اندر پوزیشن آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں فیڈرل کے اندر سے کوئی کسی قسم کی ہیلپ نہیں کی جا رہی. یہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز بیٹھے ہیں, ان کا کام ہے کہ جو ہماری کم از کم مین روڈ ہے, جو NHA کے پاس ہے, جو FW کے پاس ہے, وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. آپ ہم سے اور ہمارے CM سے کہتے ہیں جی آپ ہمیں فنڈ دیں, تو جو ہمارا رائٹ ہے اس کے لیے کون جائے گا؟ آپ وفد بنائیں, 10 بندے آپ جائیں, 4 ہم جاتے. ہمیں اپنا رائٹ چاہیے. یہ عوام بھی ہے, یہ لوگ آپ کے ہیں, یہ حلقہ آپ کا. اس حلقے کے لیے اگر مانگنا پڑتا ہے ہم مانگے, یہ ہمارا حق ہے. لیکن جب حق کی بات آتی ہے تو آپ صوبے سے حق مانگتے ہیں. یہ صبح ہمیں یہ دے دیں. آج صبح ہوتی ہے, جب اسمبلی شروع ہوتی ہے, تقریر آپ ان سے پہلے شروع کرواتے ہیں, پرچہ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ یہ شروع کریں. یہ تو آج بس ہماری میٹنگ ایک ہوئی ہے, اس میں پتہ نہیں اللہ نے ہماری سن لی ہے تو ہمیں پہل کر دے دیا. تو یہ پہل ٹھیک ہے, ہم عزت دیتے ہیں, ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں, ہم اور بھی عزت دیں گے. لیکن کم از کم ان کا بھی تو اپنا ضمیر ہونا چاہیے کہ اس صوبہ ان کا. اگر صوبے سے یہ وزیر اعظم سے جو پورے پنجاب کو بانٹتا پھر رہا ہے, پورے پنجاب کو, اور بھائی KP والوں نے کیا گناہ کیا, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا یہ قصور ہے کہ وہ جلسہ کرتے ہیں. جمہوریت ہے یہ, اس جمہوریت کے اندر اگر وہ جلسہ کرتے ہیں تو ان پہ پرچے دیے جاتے ہیں, FIR دیے جاتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں پارلیمان کے اندر جو MNA ہے 2.25 لاکھ سے کم ووٹ سے نہیں آتا. اب 2.25 لاکھ جو ووٹ لے کے آتا وہ آپ کا بھائی ہے. اگر ایک سیٹ آپ نے لی ہے تو 3 سیٹیں ہمارے لوگوں نے لی ہے. کل ان کے گریبان پکڑ رہے تھے اور یہ خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں. خوشی کا مقام نہیں ہے, شرم کا مقام ہے. یہ شرم ہونی چاہیے کہ 3 سیٹیں یا 2 آپ کی, ہر MNA 4 تقریباً MPA کی اس پہ بنتا, جن میں سے 2 آپ کے پاس ہوں گی, یہ 3 ہمارے پاس ہوں گی, 1 آپ کے پاس. تو آپ کا بھی MNA وہی ہے. آج اگر آپ یہ پریس ریلیز نہیں کریں گے, اپنا یہ پاور شو نہیں دیں گے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, تو یقین جانے یہ اگلا آنے والا دن یہ مت بھولیے آپ کے گریبان بھی ہوں گے, ہمارے بھی ہوں گے, آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی ایوانوں سے گھسیٹا پھر جائے, آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی ایوانوں سے گھسیٹا جائے. تو ہم آپ سے یہی کہیں گے اور امید رکھیں گے کہ اگر آج ان کو دیکھ کے ہم نے سبق نہ سیکھا تو خدا کی قسم یہ ایوان جتنا بیٹھا ہوا ہے, جتنے لوگ اس ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے پھر ٹائم پاس کر رہے ہیں, کل آپ اس قرارداد کو منظور کریں, فوری بھیجیں کہ بھائی جن لوگوں نے ان لوگوں کو ارسٹ کیا ان کو کٹہرے میں لایا جائے, ان کے پیچھے کون سسپینڈ کیا جائے. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ انجام پھر یہ عوام لے گی. یہ یاد رکھیں, عوام کی جو طاقت ہے اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکا. بنگلہ دیش سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. ہم بنگلہ دیش سے 100 گنا پاور میں ہیں, طاقت میں ہیں. اور خدا کی قسم جب ہماری باری آئی تو اینٹ بجائیں. لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹائم مفاہمت کے ساتھ ہو. جمعہ 4 دن حکومت بنی ہے, چلے آگے بڑھے, آپ لوگ آگے بڑھے, فیڈرل گورنمنٹ آگے بڑھے. وہ تو باپ کی جگہ ہوتا ہے, وزیر اعظم باپ کی جگہ ہوتا ہے. ہم تو 4 صوبے اس کے بچے, ان بچوں کو شفقت سے پیش آئے اور جو آگ مانگ رہے ہیں اس کو دے. کبھی بچہ ضد بھی کرتا ہے, بڑا بچہ ضد بھی کرتا ہے, اس کو زیادہ بھی دیا جائے. اور بھائی ہم زیادہ تو نہیں مانگ رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں حق دے دو, حق دے دو. آپ کے ہماری ڈسپینسریاں, اسکول, ہاسپٹل جو حالات ہیں وہ آپ نے دیکھ لی. آپ اگر فیڈرل گورنمنٹ سے کچھ نہیں لائیں گے تو یقیناً کچھ نہیں ہو سکتا. اس ادارے کے اندر کچھ ایسی کالی بیڑے موجود ہیں جنہوں نے اس ادارے کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کے سامنے 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے. اس 9 مئی کے واقعے کے اندر لوگ نکلتے ہیں
प्रोटेस्ट करते हैं। आपने देखा कि लोग कैंट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये कैसा कैंट था कि आज मेरी गाड़ी के अंदर झंडा लगा हुआ है, मेरी गाड़ी खड़ी होती है, यकीन जाने 4 दफा मेरी गाड़ी को चेक किया जाता है। इस कैंट के अंदर उन लोगों को नहीं देखा गया जिनके हाथ में डंडे थे। और ये लोग कहाँ मौजूद थे उस वक्त, ये फौज कहाँ मौजूद थी उस वक्त? एक बटालियन उसके अंदर मौजूद है, एक कैंट के अंदर, वो कहाँ थी? खुद रास्ता दिया गया, खुद अंदर लाया गया और एक प्लान किया गया हमारे लोगों के साथ। और आज क्या गुनाह हो गया? चले हो गया, नुकसान हो गया, अरबों का नुकसान होता है। मुल्क रोज अरबों का नुकसान कर रहा है, अदारे इस टाइम रोज अरबों का नुकसान कर रहे हैं। मौत का कैदी होता है, उसको भी सदर सजाए मौत से फारिग कर सकता है। और ये नौजवान, ये बच्चे, जिनकी माएं, जिनकी बहनें, जिनके बच्चे बिलख रहे हैं और इनको माफी नहीं दी जाती, ये कौन सी रियासत है जिसके अंदर इस तरह बड़ा जुर्म और इस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है? आज आपके सामने अगर इन जो हमारे भाई 9 मई में अरेस्ट हैं, हमारी बहनें, अगर आज भी उनको माफी नहीं दी जाती तो फिर खुदा की कसम हमारा पार्लियामेंट के अंदर बैठना फजूल है, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। हमारे खान साहब पे, इमरान खान पे क्या चीजें रह गई हैं? कोई मुकदमा नहीं है इस टाइम पे, तकरीबन सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनको बिला जवाज अरेस्ट किया हुआ है। अब आप ये बताएं कि केस कौन से हैं? ओपन ट्रायल करें इन केसों का, पता लगे अवाम को भी कि खान साहब के कौन से केस है। लेकिन नहीं, हमें एक सबक सिखाया जाता है कि आपने बोलना नहीं है, फौज के खिलाफ बात नहीं करनी, हम नहीं करेंगे। लेकिन आप हमारे अदारों से बाहर निकले, आपने हमारे हलकों के अंदर ये पोजीशन बना दी 9 मई के बाद कि जो बंदा घर के ऊपर एक झंडा रह रहा था, रात को उसके घर के अंदर आप मौजूद होते थे, या पहले उसकी मिन्नत करते थे, बाद में उसको हरासा करते थे, नहीं मानता था तो हरासा करते थे, और उसका नतीजा आपने देख लिया। मैं यकीन जाने, मैं जब इस सियासत के अंदर आया तो मैं पहले तहसील का मेंबर था। जब मैं तहसील का मेंबर बना तो मैं अपने इलाके में घूमा, देखा, क्योंकि मेरा इलाका काफी पसमानदा था, तो मैंने ये सोचा मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं इस इलाके को इस तरह कवर नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं सियासत में था। मैं खिदमत के जज्बे से आया और कोशिश की कि अपने इलाके के अंदर तरक्की हो। जब मैं आगे बढ़ा, मैं वो इलेक्शन जीता, दूसरे इलेक्शन में आ गया, चंद 100 वोटों से आ रहा, तीसरे इलेक्शन में आ गया। उस वक्त मैंने देखा कि ये 9 मई का वाकया था। मुझे ये परवेज खटक ने ये जो कुछ करते रहे पीछे, वो नाम दिए जाते थे हर हल्के के अंदर, उन्हें नहीं मालूम था जितना परवेज खटक ने हमारे इस सियासत को दचका लगाया। हमारे लोगों, जितने लोग हमारे बाहर बैठे हुए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस बंदे की बदौलत है। उसकी वजह यह कि ये नाम देते रहे, उसमें नाम दिया गया मेरा, मुझे बुलाया गया सेक्टर कमांडर ने और कहा गया कि आप या पार्टी छोड़ेंगे या आप इलेक्शन नहीं करेंगे। एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा मुझे बुलाया गया, मुझे कहा गया अब आपको वीडियो रिलीज करनी होगी। मैंने कहा सर, अगर मुझे 10 दिन भी बिठाएंगे, खुदा की कसम खान के साहब के लिए कोई वीडियो जारी नहीं करूंगा। इलेक्शन करूंगा, नहीं दें आप साथ, अल्लाह है मेरे साथ। फिर आपके सामने पेशावर लाया गया, पेशावर बिठाया गया, हमें हर बंदा हमें धमकियां देता रहा। और भाई हम तो कारोबारी शख्सियत है, हमारा सियासत के साथ एक खिदमत का जज्बा लेके आए थे। मेरे बच्चों को पता लगा, मेरे बच्चों को धमकियां दी गई। मेरे बड़े बेटे ने मुझे कहा बाबा आप इसको छोड़ दे। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं जब तक हूँ, मेरी जिंदगी है, अब मैं ये इलेक्शन करूंगा क्योंकि मेरी जिद है ये, और ये मेरे खान की विकेट है, इंशाल्लाह मैं गिरा के दिखाऊं। तो मैंने ये इलेक्शन किया, लेकिन इतने आराम से नहीं किया। 2 साल पहले, अब अंदाजा करें, जिस शख्स पे सारी जिंदगी में किसी ने एक एप्लीकेशन भी दी, 2 साल पहले कि मेरे नामालूम में 4 जगह मुझे FIR में नामजद किया, करते करते मुझ पे 11 FIR दी गई। इवन जब मेरे से पूछा जाए, थाने से SHO से बात की जाए, वो कहे जी हम बेबस हैं, हमारे पीछे वो हर SHO से बात की जाए, हर हल्के का मुख्तलिफ SHO था, वो कहे जी हम बेबस हैं। मेरे घर पहुंचे, यकीन जाने आखिरी इलेक्शन के 30 दिन रहते थे, मेरे घर के अंदर इन्होंने ना कोई बिस्तर छोड़ा, ना कोई कंबल छोड़ा, ना हीटर छोड़ा। अब ये अंदाजा लगा, और मेरे घर में एक पुरानी गाड़ी थी, उसको भी बांध के लेके जा रहे कि ये PTI की गाड़ी है उसके घर। इन हालात में हम लोगों ने इलेक्शन किए। अब ये हालात आप देख लें, अब जब हम और हमारी आने वाली नस्लें, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची क्या सोचेगी कि ये कैसी सियासत है जिसके अंदर हर वक्त घर के अंदर खौफ और हरास है। अब मुझे बताएं कैसे लीडर पैदा होंगे कि जिस घर के अंदर हमेशा खौफ और हरास हो,
وہ بچے کیسے پڑھیں گے, وہ بچے کیسے آگے نکلیں گے, وہ ان کی ایجوکیشن کیا ہوگی, ان کے رزلٹ کیا آئیں گے.